لاہور جم خانہ کا ایک طریقے التواء کار جو ہے وہ جمع ہوئی، کچھ چیزوں کا انکشاف کیا گیا کہ لاہور جم خانہ جس کا رقبہ تقریباً 120 ایکڑ ہے، اس کا جو لیز ہے سالانہ وہ صرف 5,000 روپے ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اس کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی، کمیٹی کے اجلاس ہوں گے، وہ ان کیمرہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ اوپن ہوں گے پبلک کے لیے۔ اب یہ باعث شرم ہے کہ آپ خود تو ارب پتی ہوں، لیکن جس جگہ آپ انجوائمنٹ کرنے آتے ہیں اس کا لیز جو ہے وہ فی کنال 50 پیسے دیں۔ گنڈا پور صاحب ہیں 6-7 ماہ میں ماسوائے پنجاب پہ یلغار کرنے کے جتھا لے گئے۔ اس کے علاوہ تو ہمیں کے پی میں کوئی ایک پروجیکٹ کا فیتا کاٹا ہو، کوئی ایک سال کے اندر پنجاب کے عوام محسوس کریں گے کہ ان کی زندگیوں میں مریم نواز جو ہے وہ بہتری لے کے آئی۔ گورنر پنجاب وہ پیورلی ایک آئینی عہدہ ہے، جس آصف زرداری صاحب کی پیروی کر لیں۔ سندھ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بالکل بیٹھ چکا ہے، ہیلتھ سسٹم بیٹھ چکا ہے۔ پٹاری میں کوئی اچھے مشورے ہیں تو وہاں جا کے کھولیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سمیع اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ ان کی استحقاق کمیٹی پنجاب اسمبلی کے جو چیئرمین بھی ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہور جیم خانہ ایک بلا سمجھا جاتا تھا، آج تک کبھی اس پہ کوئی نہیں بات کی نہ بولا۔ آپ نے انیشیٹو لیا پنجاب اسمبلی میں بڑے دبنگ اگریسو انداز میں لاسٹ ٹائم اس پہ انیشیٹو، بتائیے سر اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے رکن ہیں امجد علی جاوید صاحب، انہوں نے، اور میں بھی اس دن ہاؤس میں تھا، یہ لاہور جم خانہ کا ایک طریقے التواء کار جو ہے وہ جمع ہوئی، جس میں کچھ چیزوں کا انکشاف کیا گیا کہ لاہور جم خانہ جس کا رقبہ تقریباً 120 ایکڑ ہے، اس کا جو لیز ہے سالانہ وہ صرف 5,000 روپے ہے۔ 5,000 میں آج کل 5 مرلے کے گھر جو ہے وہ نہیں ملتا کرائے پہ نا، لاکھ روپے کے قریب رینٹ ہے آج ہاں، کل اس کا۔ تو وہ 5,000 سالانہ کے اوپر یہ اتنی بڑی اور پرائم لوکیشن ہے لاہور کی۔ تو جب یہ ہاؤس کے اندر اس پہ ممبران اسمبلی نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب ملک احمد خان صاحب نے اس کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی، اور اس کا مجھے ہی چیئرمین انہوں نے نامزد کیا۔ اس کمیٹی نے اپنی پہلی میٹنگ کی، اور ہم نے اسمبلی رولز میں بھی تبدیلی لے کے آئے ہیں کہ اب جو پنجاب اسمبلی کی کمیٹی کے اجلاس ہوں گے وہ ان کیمرہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ اوپن ہوں گے پبلک کے لیے۔ تو وہ پہلا دن تھا کہ جب ہم نے اوپن وہ میٹنگ کی، میڈیا کو بلایا اس میں، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ہم نے بڑی اگریسولی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، میڈیا کے سامنے کیا۔ اس میٹنگ میں پنجاب کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو نمائندے ہیں وہ موجود تھے، اور انہوں نے ابتدائی جو معلومات دی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے کیلکولیٹ کیا، یہ 1913 میں لاہور جم خانہ جو ہے یہ انگریز کے دور میں 1,600 روپے کی لیز پہ یہ اس وقت دیا گیا تھا۔ پھر یہ تقریباً 1960 میں آ کے دوبارہ اس کی لیز اتنی ہی رکھی گئی، یعنی 1,600 روپے سالانہ کے اوپر یہ 1960 میں اس کو دوبارہ سے دے دیا گیا۔ پھر 1996 میں اس کی لیز بڑھا کے کوئی 3,000 3,500 کر دی گئی، اور ابھی جو اس وقت چل رہی ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 5,000 روپے، تو یہ تقریباً 1,000 کنال رقبہ بنتا ہے لاہور کی پرائم لوکیشن۔ آپ نے بھی ماہ دیکھا روڈ کے ہوگا اوپر۔ ماہ روڈ کے اوپر یہ 1,000 کنال کا رقبہ جو ہے وہ 5,000 روپے سالانہ کے اوپر ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑا اور باریکی سے اس کی کیلکولیشن کریں تو یہ ایک کنال کا جو ماہانہ لیز ہے، ایک کنال کی ماہانہ لیز وہ 50 پیسے ہے، یعنی 50 پیسے دیں، 50 کا سکہ بھی آج کل نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 50 پیسے میں ایک کنال کی جو ہے وہ لیز یہ جم خانہ دے رہا ہے۔ اب یا تو یہ ہو کہ بہت پاکستان کی یا پنجاب کی یا لاہور کی عام پبلک کا کوئی ویلفیئر کا منصوبہ ہے، تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، پھر تو گورنمنٹ مفت بھی دے دیتی ہے، کوئی ایسا فلاحی منصوبہ ہے تو گورنمنٹ پبلک فیور میں کوئی تعلیمی ادارہ ہے، کوئی اسکول ہے، یا کوئی میڈیکل کے حوالے سے کوئی کالج ہے، کوئی ہاسپٹل ہے۔ یہ ایک کلب ہے
جو پاکستان کے اشرافیہ کا کلب ہے، انٹرٹینمنٹ کلب یہ پاکستان کی پاکستان کے اشراف. اشرافیہ کا کلب ہے، اور اس کے ممبرس جو ہیں وہ پاکستان کے جو با اثر طبقات ہیں ان کے ٹاپ کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. جو پاکستان لاہور میں رہنے والے جتنے بھی کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. اب یہ باعث شرم ہے کہ آپ خود تو ارب پتی ہوں، لیکن جس جگہ آپ انجوائمنٹ کرنے آتے ہیں، جس جگہ آپ اپنی مختلف سرگرمیاں کرنے آتے ہیں، قیمت اس ہو جاتا کا ہے لیز جو ہے وہ فی کنال 50 پیسے دیں. تو یہ نہ ہمیں ہضم ہوئی ہے بات، نہ کمیٹی کے باقی ممبرس کو. اور جیسے جیسے یہ اطلاع پاکستان اور پنجاب کے بالخصوص لوگوں کے پاس جا رہی ہے، لوگ اب ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، اور وہ پہلے تو یقین نہیں کرتے. مجھے بہت ساری سر، کالز مجھے بھی آئی ہیں یقین نہیں آیا ابھی کہ آنس. 50 پیسے میں آپ کو ماہانہ پے کنال یعنی آپ نے جگہ دی ہوئی ہے. تو جیسے جیسے یہ ایشو پنجاب کے لوگوں تک جا رہا ہے، لوگ اس میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اشرافیہ غریب آدمی سے تو جب مشکل وقت ملک میں آتا ہے، اقتصادی طور پہ جب مشکلات آتی ہیں تو غریب لوگوں سے تو ہم قربانی مانگتے ہیں، اور ہم سب دیتے بھی ہیں پاکستان کے لیے، ہم سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں. لیکن جو اس ملک کا حقیقی ارب پتی طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، اس کا حسن سلوک اس وطن کے ساتھ جو ہے، اس کی کلاسیکل اگزامپل جو ہے وہ لاہور جم خانہ ہے. تو اس کمیٹی میں کچھ سوالات تھے جن کے فوری جواب جو ہیں وہ جو ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس نہیں تھے. تو ہم نے پھر ان کو ٹائم دیا ٹل نیکسٹ میٹنگ کہ اگلی میٹنگ تک آپ ان سوالوں کے جواب لے کے آئیں. اب اسپیکر صاحب کی مشاورت سے ہم اگلی میٹنگ چند دنوں میں رکھنے جا رہے ہیں، جس میں محکمانہ جو مکمل بریفنگ ہے ٹوٹل، جس میں کوئی تشنگی نہ رہ جائے کسی ممبر کے سوال کی، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے چند دنوں میں وہ میٹنگ رکھیں گے. اور اس میٹنگ کے بعد ہم جم خانہ کی انتظامیہ کو بلائیں گے اور پھر ان سے ان کا موقف بھی جانیں گے. ہم کوئی ون وے ٹریفک ون وے ٹریفک نہیں چلائیں گے. ہم اعتدال کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ، اور ہر ایک کو موقع دے کے ہم کو اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بھیجیں گے. سر، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بڑی تفصیل میں بتایا. اتنی بڑی جو آپ نے ٹاپ کی جو اشرافیہ بتائی ہے، آپ کو مزاحمت کا یا پریشر کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ ابھی تک تو نہیں، لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ پریشر جن کی آپ نشاندہی کریں وہ پریشرز آ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. میں اس کی گنجائش رکھ رہا ہوں ذہنی طور پہ. لیکن جیسے ہے نا کہ ہم کوئی لاہور جم خانہ سے کوئی ذاتی خلاف نہیں ہے. میرا کیا، میں نے تو بلکہ جس دن یہ ہاؤس میں آیا تھا تو میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج چونکہ میں جم خانہ کا ایشو ٹیک اپ کر رہا ہوں تو میں ساری زندگی اس کی ممبرشپ نہیں لوں گا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ شاید کوئی ممبرشپ کے لیے یہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے یا کوئی اور ہے. تو میں تو ان پریشرز کو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمت دے، میں بھی اور میری کمیٹی کے تمام ممبران وہ اس پریشر کو فیس کریں گے. اگر آیا تو ہو سکتا ہے نہ آئے، مجھے تو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے. ہمارا جو ابھی آگے جا کے ممبرس کی رائے بھی لی جائے گی، لیکن ایک راستہ جو یہ میری ذاتی رائے ہے، ابھی کمیٹی میں ڈسکس ہونا ہے، ایک راستہ یہ ہے کہ اگر کلب نے چلنا ہے لاہور جم خانہ نے، تو پھر مارکیٹ ریٹ کے مطابق وہ لیز، جیسے آپ اور میں لیز لیتے ہیں چھوٹی موٹی جگہ، اور ابھی جو پنجاب بھر میں شاپ جس قیمت پر لیز پہ تھی، ایک مرلے کی شاپ ہے، فرض کریں وہ اچھا خاصے پیسے ہو اس کا کرایہ 2000 روپے تھا، تو ابھی یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ اس کا کرایہ، یعنی آپ ایک مرلے کی دکان پہ تو لیز کہتے ہیں کہ جی اس کی قیمت بڑھائی جائے. تو اس 1000 کنال کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق لیز جو ہے کر کے ہمیں لاہور جم خانہ سے کوئی چڑ نہیں ہے، نہ کو ہمیں کو اس سے کوئی اناد ہے. وہ کلب چلنا چاہیے، وہ اسی جگہ پہ چلنا چاہیے، وہ اسی طرح چلنا چاہیے، لیز پوری دینے کے لیکن جو مارکیٹ ریٹ کے مطابق گورنمنٹ کے اصول ہیں لیز کے، اس کے مطابق ہی آ جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سر، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آپ لوگوں نے بڑی سٹرگل کی تھی پی ٹی آئی کے دور میں،
باتیں بھی سنی، مقدمات بھی سے فیس بھی کیا، بذات خود آپ کی فیملی نے بہت چیزیں فیس کی، آپ نے فیس کی. یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے اس جماعت کا جو آپ کو تکلیفیں دیتی رہی ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ کیا نئے منصوبے عوام کے لیے شروع کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو میں کروں گا پنجاب کے عوام کے لیے صوبے. دیکھیں یہ پاکستان جو ہے نا فیڈریشن ہے، اس میں 4 صوبے ہیں اور چاروں جگہ حکومتیں ہیں اور چاروں جگہ ایک ایک وزیر اعلیٰ ہے. اب یہ ایمانداری سے اگر پنجاب کے لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ اس سوال کا جواب دیں کہ ان چاروں وزرائے اعلیٰ میں کون کام کرتا نظر آتا ہے بغیر کسی تعصب کے، بغیر جو بالکل پارٹی کے، تو یقیناً ہر پنجاب کے رہنے والے کا جواب ہوگا کہ مریم نواز. کے پی میں گنڈاپور صاحب ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ پچھلے 6-7 ماہ میں ماسوائے پنجاب پہ یلغار کرنے کے جتھا لے گئے. اس کے علاوہ تو ہمیں کے پی میں کوئی یعنی کوئی پروجیکٹ کی کبھی انہوں نے اس میں کسی ایک پروجیکٹ کا فیتا کاٹا ہو، کوئی افتتاح کیا ہو، کوئی انیشیٹو کا. یہاں تو ایئر ایمبولینس ہاں، سٹارٹ ہو اسی چکی طرح ہے سندھ بہت. اور بلوچستان میں پھر بھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے، لیکن جو لیڈ اس وہ صبح پنجاب کا. وہ صوبہ پنجاب کر رہا ہے. اس کے بے تحاشا تقریباً اس وقت میرے اندازے کے مطابق 40 سے 45 کے قریب ایسے انیشیٹو ہیں جن کا تعلق ہمارے ہر شعبہ زندگی سے ہے. تھوڑا سر صحت، ہمارے ہیلتھ، ناظرین کو اس کا اور بتائیے اس گا میں مین جو نہیں، پروجیکٹ. اس وقت جو بہت میجر ہے وہ زراعت کے حوالے سے ہے. ہم نے کسان کارڈ کا اجرا کیا ہے جس میں اس کو بے تحاشا سہولیات ملیں گی، جو اس کی روزمرہ کی جو اقتصادی سرگرمی ہے اس کی، جس میں زرعی آلات سے لے کے بیج سے لے کے کھادوں سے لے کے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پھر یہاں پہ جو ہمارا بہت بڑا شعبہ ہے جس کی حالت بہت پچھلے 4 سال تباہی ہوگی ہے، وہ ہیلتھ کا شعبہ ہے. تو سی ایم صاحبہ کی خصوصی توجہ ہیلتھ پہ ہے. وہ بلکہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جب وہ ہیلتھ کی میٹنگ نہیں لیتی اور پروگرس کا وہ فیڈ بیک نہیں لیتی. دور دراز جو چھوٹے یونٹ ہیں ہیلتھ کے، ان کی بھی ری ویمپنگ ہو رہی ہے. وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سٹاف پورا ہو. تحصیل ہیڈ کوارٹر تک تو ری ویمپنگ کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اسی طرح ہمارا ایجوکیشن کا شعبہ ہے، اس کے اندر بے تحاشا اصلاحات لے کے آ رہے ہیں. پھر ہمارا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس ہے کہ ہم بچے جو ہیں وہ یہ سمپل ایف اے بی اے کرا کے ایک کلرکوں کی فوج جو ہے اس قوم کو نہ دیں، کوئی ہنر ہو ان کے بلکہ میٹرک سے ہی ہم بچے کے ہاتھ میں ہنر دیں. ہر بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بچہ سی ایس ایس نہیں کر سکتا. تو جو بچے اس فیلڈ میں نہیں جا سکتے وہ میٹرک کے بعد ایف اے کرتے ہیں، پھر بی اے کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں نائب قاصد کی نوکری دے دیں. اور وہ خبریں بھی بنتی ہیں کہ جی ایم اے پاس نوجوان نے نائب قاصد یا گارڈ کے لیے اپلائی کر دیا. تو وہ کیوں نہیں میٹرک سے ہی اس کے ہاتھ میں کوئی اچھا ہنر آ جاتا تاکہ وہ آ جائے، تاکہ وہ اپنے فیملی کے لیے روزگار جو ہے اس کو آسانی ہو. اور اس وقت دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی ایسے ایسے شعبہ ہیں کہ جس میں آپ ہنرمند ہوں تو ان کی شارٹیج ہے. یہ نرسز کا آپ شعبہ لے لیں، پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے. آئی ٹی کا شعبہ ہے، باقی بھی یہ جو ہماری شیف بنتے ہیں اس کی بڑی ہاسپٹیلٹی میں بڑی مانگ ہے. یعنی ہر شعبہ ایسا ہے جس کی نہ صرف پاکستان کے اندر مانگ ہے بلکہ دنیا میں اس کی مانگ ہے. بعض شعبے تو ایسے ہیں کہ جو بچے اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن میں، تو وہاں مختلف کمپنیز آ کے اپنا نام رجسٹرڈ کراتی ہیں اور وہ پڑھتے ہوئے بچوں کو بک کر لیتی ہیں. تو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس ہے تاکہ ہم ہنرمند جو ہے نوجوان وہ اس قوم کو دیں. اس کے علاوہ یہ ابھی ہمارا معذوروں کے لیے کارڈ ہم نے دیا ہے، بیواؤں کے ریسنٹلی لیے سٹارٹ ہوا. ریسنٹلی وہ ہمت کارڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں. اس طرح اگر مطلب 1 گھنٹہ چاہیے، مختلف جو ہمارے منصوبے ہیں، بہت بڑے پروجیکٹ ہیں جو پنجاب میں نے جیسے کہا کہ پنجاب کے عوام کی زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ دن رات محنت بھی کر رہی ہیں، اور اس محنت کا ہمیں پھل بھی ہمیں کچھ تو نظر آ رہا ہے. آئندہ 1 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی پنجاب کے عوام محسوس کریں گے کہ ان کی زندگیوں میں مریم نواز جو ہے وہ بہتری لے کے آئی ہے. اچھا، بہت سی چیزوں میں کمی دیکھیں، فیڈرل کی طرف سے پیٹرول میں کمی ہو رہی ہے. ایک چیز کا میرا سوال ادھر پیدا ہوتا ہے، مہنگائی کم مطلب شرح نیچے آئی ہے،
اشیاء خوردو کو نوش کی چیزوں میں کمی نہیں ہو سکی. مریم نواز صاحبہ نے بہت اسٹرکٹلی ایکشن لیا تھا اور کہا تھا کہ ایک محکمہ اس کو ڈیزائن کر دیا ہے. کیا وجہ ہے سر اس کی؟ دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو آج تک یہ تو ہوا ہی نہیں تھا کہ اس کو نیچے بھی لایا جا سکے. یہ پہلی بار پنجاب حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس تصور کو توڑا جائے کہ جو قیمت بڑھ گئی ہے وہ کبھی واپس نہیں ہوگی. واپس نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس تصور کو ہم توڑ رہے ہیں. یہ جیسے مشکل کرائے کام ہیں ہے. اس کے بالکل. یہ مشکل کام ہے کہ آپ ایک چیز کی قیمت جہاں پہنچ گئی ہے 70 سال میں تو یہ نہیں ہوا تھا کہ اس سے پھر وہ دکاندار کا دل نہیں کرتا اس کو واپس لے کے تو آئے. ہم وہ ادارہ جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے، ایک ادارہ باقاعدہ جو ہے وہ بنایا ہے انڈیپینڈنٹ، ایک سیکٹری جو نومینیٹ ہاں کیا وہ ہے. نہیں وہ سارا ایک لیجسلیشن ہوئی ہے اس پہ، اور اس کو ہم نے تشکیل دیا ہے جو خصوصی طور پہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرے گا. جو ذخیرہ اندوز ہیں، بڑے ذخیرہ اندوز ہیں، ان پہ بھی وہ چیک ہوگا. اور ہم جو مارکیٹ میں جو صحیح قیمت ہے جس سے کاروبار بھی چلے، کسان کو اس کی صحیح قیمت ملے اور لوگوں کو بھی اشیاء جو ہیں وہ سستے داموں مل سکیں، وہ پنجاب اس میں بھی لیڈ کرے گا. اور آپ اگر میں بتاؤں آٹے کی قیمت اور مختلف بڑا جیسے کنٹرول کیا ہاں آٹے کی کنٹرول قیمت کیا پہ. ہے، ورنہ یہ بلیک پہ بھی بڑا کنٹرول ہاں کیا ہے، ذخیرہ ہاں اندوزی پہ بھی گھی بڑا کی کنٹرول. قیمت بھی کم ہوئی ہے. اس طرح مختلف چیزوں کی قیمتیں ہم کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. یہ میں اس پہ پھر کہوں گا کہ یہ سب سے مشکل کام ہے کہ قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں ان کو واپس لانا، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی یہ کام کر کے دکھائیں گے. صاحب آپ نے جیسے ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کی، ایک ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا کہ جو سکولز ہیں انہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کنورٹ کیا جائے تاکہ بوجھ کم ہو اور اچھی معیاری تعلیم ملے. یہ بتائیے گا کہ گورنر پنجاب نے ریسنٹلی بیان دیا کہ یہ پنجاب کے جو اسکول ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا نام ہے اس کا کہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیکے پہ نہیں دینے چاہیے. دوسرا، ہمارا مسلم لیگ کا اتحاد جو ہے وہ مجبوری ہے، ہم مجبوری میں بیٹھے، ہم کو خوشی سے نہیں بیٹھے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک تو گورنر پنجاب کا جو عہدہ ہے وہ پیورلی ایک آئینی عہدہ ہے، جس طرح سیاسی عہدہ صدر نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل جس طرح صدر پاکستان کا بالکل عہدہ سر. ہے. تو پہلی میں جو گورنر پنجاب کو اگر میں ان کو رائے دوں یا میرا مشورہ مانیں، آپ کا اسی طرح کا آئینی عہدہ ہے جس طرح کا آئینی عہدہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے. تو کچھ اپنے لیڈر سے سیکھ لیں. ہم سے تو چلو آپ کو کوئی شکوہ ہو سکتا ہے، کوئی لیڈر کی پیروی کر لیں، آصف زرداری صاحب کی پیروی کر لیں. وہ صدر پاکستان ہے، کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے دیں جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے بلکہ سے کوئی انہوں نے اس طرح کی پبلک میں جا کے نہیں نہ تقریر کرتے ہوئے ہمارے سننے میں نہیں ہے. نہیں آئی نا. تو یہ میں بلکہ گورنر پنجاب بلاول کو بھٹو کہوں گا، کہتے ہیں کہ حکومت اچھا ورک کر رہی ہے فیڈرل ہاں گورنمنٹ. نہیں میں صدر پاکستان چونکہ وہ آئینی عہدہ ان آئینی کے عہدہ، پاس بھی آئے، میں آئینی یہ عہدہ، کمپیریزن کر رہا ہوں. سیاسی عہدہ نہیں. یا تو یہ آصف زرداری صاحب کو بھی مجبور کریں کہ جس طرح میں جگہ جگہ جا کے اور تبصرہ رائی کرتا ہوں ہیلتھ پہ جو بھی، کہ گورنر کا ایجوکیشن پہ کام بھی، نہیں ہے. جو کہ ان کا، تو آصف زرداری صاحب بھی یا اس طرح شروع کر دیں. تو یا پھر یہ چونکہ ان کے ورکر ہیں گورنر صاحب، تو ان کی پیروی کریں اور اپنا کردار آئینی عہدے تک محدود رکھیں. جہاں تک ہیلتھ یا ایجوکیشن یا دیگر محکموں کا تعلق ہے، وہ مریم نواز کے پاس اپنا تجربہ تو ہو سکتا ہے 7-8 ماہ کا ہو، لیکن جنریشنز کا تجربہ ہے گورننس کا، میاں نواز شریف سے لے کے وہ میاں محمد نواز شریف، شریف میاں سے محمد وہ شہباز شہباز شریف، ٹھیک ہے نا جی. تو ان کی ایک جنریشن شریف. کا ان کے پاس تجربہ ہے گورننس کے لیے. تو یہ کام نو ہمیں ڈاؤٹ کرنے سر، دیں. نو یہ ڈاؤٹ. ہم 85 سے میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے اس صوبے کو چلایا ہوا ہے. شہباز شریف نے 10 سال سے زیادہ اس صوبے کی خدمت کی ہے. تو یہ کام ہم گورنر صاحب آپ سے بہتر کر سکتے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو، میں دہرا رہا ہوں کہ آئینی عہدے تک جو ہے وہ محدود رکھیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھی تجویز ہے تو وہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے، ان کو بالکل ان کو مشورے بھی دیں. ان کا بھی سندھ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بالکل بیٹھ چکا ہے، ہیلتھ سسٹم بیٹھ چکا ہے. تو پہلے وہاں جا کے ان کو مشورے، اگر آپ کے پٹاری میں کوئی اچھے مشورے ہیں تو وہاں جا کے کھول لیں. پھر پنجاب میں. یہاں ہم انشاءاللہ تعالی لیڈ لیں گے اور قوم کی رہنمائی کریں گے صوبہ پنجاب کے. صاحب آخری 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا شاہدرہ کے بارے میں کہ آپ حلقے کے عوام کے لیے کیا نئے منصوبے لا رہے ہیں؟ پسماندہ علاقہ ہے، کافی لوگ اس کے حوصلے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے.
دیکھیں جی، شاہدرہ بنیادی طور پہ اگر میں اس وقت کہوں، پچھلے چونکہ 5 سال وہاں کوئی کام نہیں ہوا، تباہی جو ہوتا نا، آپ تسلسل کے ساتھ کام کرتے رہیں تو اتنی تباہی نہیں ہوتی۔ شاہدرہ میں تباہی یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 5 سال بھی، چونکہ میں ایم پی اے تھا نون سے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو میری سزا جو ہے وہ میرے حلقے کو دی گئی، ایک اینٹ نہیں لگائے گی وہاں 5 سال۔